بالله من الشيطان الرجيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و مکرم سامعین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ حشر کے اندر پہلے مہاجرین صحابہ کا تذکرہ کیا، پھر انصار صحابہ کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد ہمارا تذکرہ کیا۔ صحابہ کرام کے بعد آنے والے قیامت تک لوگوں کا، ایمان والوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ رب العزت نے ہمارا تذکرہ قرآن میں اس انداز میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا۔ صحابہ کے بعد قیامت تک آنے والے ایمان والے لوگ کہیں گے ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اے اللہ ان لوگوں کو بھی معاف کر دے جو ہم سے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان کو بھی معاف کر دے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ ہمارے دل، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں کو ان کے بارے میں صاف کر دے، ہمارے دل میں کوئی کینہ نہ رہے ان لوگوں کے بارے میں جو دنیا سے جا چکے ہیں۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے اللہ تو اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے اور اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ محترم بھائیو، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے منہج اسلام بیان کیا ہے، اسلام کا ایک بہت اہم حصہ اس آیت میں بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بتلایا ہے کیا کہ اگر ہماری لڑائی ہو جاتی ہے، چاہے وہ گھریلو لڑائی ہو، معاشرے کی ہو، ہمسائے کی ہو، باہر کی ہو، دکان کی ہو، دوست کی ہو، احباب کی ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی مسلمان آپس میں لڑے، خواہ دو بھائی لڑیں، دو خاندان والے لڑیں، دو محلے والے لڑیں، دو ہمسائے لڑیں، دو دکاندار لڑیں، جب بھی آپس میں لڑائی ہو جائے درگزر کرنا ہے، ایک دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، اور خاص طور پہ فرمایا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، دل کے اندر کینہ نہیں پالنا۔ یہ کینہ جب دل کے اندر آتا ہے نا، انسان کا دل جو ہے نا، جب اس کے اندر کینہ جمع ہونا شروع ہو جائے، انسان آپس کے اندر کڑتا رہتا ہے۔ یہ کینہ جب بہت زیادہ جمع ہو جائے پھر انسان اندر سے جلنے لگتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات ہم نماز پڑھتے ہیں، دل کسی اور جانب ہوتا ہے، وہ جس کے ساتھ ہماری لڑائی ہے نا، نماز کے اندر ہم اس کے ساتھ لڑتے ہی رہتے ہیں، وہ در حقیقت دل میں پلنے والا کینہ ہوتا ہے جو ہمیں نمازیں نہیں پڑھنے دیتا، جو ہمیں کوئی بھی نیکی کا کام نہیں کرنے دیتا۔ بالآخر ایک دن آتا ہے بندہ اپنی ساری بھڑاس جو ہے نا وہ جا کر دوسرے پر نکال دیتا ہے، تو اگلا کون سا بھڑاس سنتا ہے؟ وہ بھی آگے سے نکال دیتا ہے، لڑائی بڑھ جاتی ہے، اور بعض اوقات اللہ نہ کرے نوبت قتل و غارت تک چلے جاتی ہے۔ تو اسلام ہمیں یہ کہتا ہے اپنے دلوں میں اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں کینہ نہیں پالنا، خاص طور پہ ان لوگوں کے بارے میں جو دنیا سے جا چکے ہیں، خاص طور پہ ان لوگوں کے بارے میں جو ہم سے پہلے، صدیوں پہلے جا چکے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں دلوں میں کینہ پالنے کا جواز ہی نہیں ہے، نہ ہم ان کے ساتھ رہے، نہ ان سے ملاقات کی، نہ ان کے ساتھ رشتہ داریاں کی، نہ ان کے ساتھ ہمسائیگی ہے ہماری، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ کوئی تجارت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور ان لوگوں کے بارے میں دلوں میں کینہ پالا ہوا ہے۔ خاص طور پہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین،
وہ پاک باز ہستیاں ہیں، اللہ نے قرآن میں ان کی عظمت، شان، مقام بیان کیا۔ آج بعض بھائی اپنے دلوں میں ان لوگوں کے بارے میں کینہ پالے ہوئے۔ بھائی کینہ پالنے کا کوئی جواز، کوئی تعلق، تیرے ساتھ کو صحابہ کرام نے کو لین دین کیا ہو، کو تجھے مندہ بولا ہو، تو کیوں ان پاک باز ہستیوں کے بارے میں اپنے دلوں کے اندر کینہ بٹھا کے بیٹھا ہوا ہے؟ آج لوگ کینہ پالتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے اپنے دلوں میں کینہ نہیں پالنا۔ محرم کا مہینہ آتا ہے، لوگ اسٹیجوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس انداز میں صحابہ کرام اور اہل بیت کو بیان کرتے ہیں، سننے والا ایک عامی مسلمان یہ سمجھتا ہے پتہ نہیں صحابہ کرام آپس میں لڑتے ہی رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صحابہ کرام آپس میں نعوذ باللہ لڑتے رہے، اہل بیت کی صحابہ کی آپس میں دشمنیاں رہی ہیں، فلاں نے فلاں کا حق مارا، فلاں نے فلاں کو خلافت نہیں دی، فلاں نے فلاں کو وراثت کا مال نہیں دیا، فلاں فلاں سے ناراض ہو گیا، فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا۔ ایسی ایسی باتیں کہی جاتی ہیں، سننے والے کہتے ہیں یار یہ لڑتے رہتے ہیں۔ ہمارے سامنے صحابہ کرام کا، اہل بیت کا جو تصور پیش کیا جاتا ہے وہ ایسا کیا جاتا ہے کہ ان کے درمیان دشمنیاں تھیں، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، وہ آپس میں محبت کرنے والے تھے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، محبت نہیں، آج 1400 سال بعد میں فیصلہ کروں گا ان میں سے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ بھئی ہمیں یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ مجھے اور آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ ہم کہیں نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سچے تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جھوٹے تھے۔ ہمیں یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ وہ 1400 سال پہلے دنیا سے جا چکے ہیں، ہم انہیں آج اس معاشرے میں آپس کے اندر لڑوا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے وہ صحابہ کرام تھے، ممکن ہے ان سے غلطیاں ہوئی ہوں، انسان ہے، معصوم تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، ممکن ہے صحابہ کرام سے انسانی ناطے سے غلطیاں ہو جائیں، لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، میں رب نے معاف کر دیا، تم کون ہوتے ہو؟ میں رب رحمان ان کی شان قرآن میں بیان کرتا ہوں، اللہ ان کا مقام قرآن میں بیان کرتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ہم کہتے نہیں فلاں غلط ہے فلاں صحیح ہے، ہم غلط اور صحیح میں پڑے ہیں، ہم ایک کو سچا کہتے ہیں ایک کو جھوٹا کہتے ہیں، رب کا قرآن سب کو سچا کہہ رہا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ اپنی بات کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا تھا کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت دنیا سے چلے جائیں، لیکن ان کا اجر قیامت تک لکھا جاتا رہے، اور اس کا ایک پہلو یہ تھا کہ لوگ آئیں گے ان کو برا بھلا کہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے اجر میں اضافہ کرتا جائے گا۔ بھی جو صحابہ کو یا اہل بیت کو برا بھلا کہتا ہے ان کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، کہنے والے کا اپنا ایمان خراب ہو جائے گا، وہ خود شاید اسلام سے دور ہو جائے، اسلام میں نہ رہے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں، وہ تو آپس میں لڑتے تھے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں مولوی صاحب ذرا یہ بتلائیں وہ عمار بن یاسر کو قتل کس نے کیا تھا؟ اب سوال پوچھنے کا مقصد کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا عمار بن یاسر کو باغی گروہ قتل کرے گا، وہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں شامل تھے، پھر قتل کرنے والے کون ہوئے؟ لا محالہ وہ مولویوں کے منہ سے سننا چاہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے گروہ نے قتل کیا تھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، پھر وہ باغی ہو گئے۔ سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ باغی ہو گیا، اسلام سے پھر گیا۔ یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو باغی کہیں، انہیں اسلام سے دور کہیں؟ وہ جی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی فاطمہ کو حصہ نہیں دیا، وہ جی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی، وہ جی یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا فلاں نہیں ہوا ٹمکان نہیں ہوا۔ وہ پاک باز ہستیاں تھی،
اللہ نے ان کا مقام قرآن میں بیان کیا ہے، ہمارے پاس یہ کوئی اختیار نہیں ہے۔ ایک ظالم آیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہتا ہے آپ مجھے یہ بتلائیں جن لوگوں کے خلاف آپ لڑ رہے ہیں کیا وہ مسلمان ہیں؟ اگر مسلمان ہیں تو آپ ان کے خلاف تلوار کیوں اٹھاتے ہیں؟ اگر وہ غیر مسلم ہیں تو آپ ان کے مال کو مال غنیمت کیوں نہیں بناتے؟ آپ ان کے قیدی کیوں نہیں بناتے؟ آپ ان کو غلام اور لونڈیاں کیوں نہیں بناتے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جب آپس کی لڑائیاں ہوں تب مال غنیمت نہیں بنایا جاتا۔ دشمن سے لڑائی ہو دشمن کا مال مال غنیمت، دشمن سے لڑائی ہو دشمن کے قیدی غلام، ان کی عورتیں لونڈیاں، لیکن آپس کی لڑائی میں نہ کوئی قیدی نہ کوئی غلام نہ کوئی لونڈی، دشمن بھاگ رہا ہو پکڑ کے قتل کر دو، آپس کی لڑائی میں اگر کوئی بھاگ جائے اسے چھوڑ دو۔ دشمن سے لڑائی ہو پکڑ کر قتل کر کے اسے کنویں میں پھینک دو، آپس کی لڑائی ہو اگر کوئی مارا جائے اس کا جنازہ بھی پڑھنا ہے۔ یہاں آپس کی لڑائی تھی۔ محترم بھائیوں، اصل میں پھر ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ آخر صحابہ کرام آپس میں کیوں لڑے؟ کیوں لڑائی ہوئی امیر معاویہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ اصحاب رسول اللہ آپس میں کیوں لڑے؟ میں تو خیر اس بات پہ پہنچا ہوں، اصل میں ہوا کچھ یوں تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ آپ کی سیرت میں ایک بات عملی طور پر پیچھے تھی، کم تھی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں۔ اب سیرت کا ایک پہلو یہ ہے کہ مسلمانوں کی جماعتیں آپس میں لڑیں تو کیا کرنا ہے۔ لفظی طور پر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان موجود تھے، عملی طور پر کچھ نہیں تھا۔ وہ ایک دفعہ ایک یہودی نے چاہا تھا مسلمان آپس میں لڑیں، وہ حشاش اس کا نام تھا، اس نے دیکھا انصار کی دو جماعتیں آپس میں بیٹھی ہوئی ہیں، اوس اور خزرج بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، وہ آیا، اسے ہضم نہیں ہوا، حسد کا مارا ہوا، ایک نوجوان کو بھیجا، اس نے کہا جاؤ انصار کی جماعتیں بیٹھی ہیں ان میں جنگ بعاث کا تذکرہ کرنا۔ ایک جنگ ہوئی تھی اسلام سے قبل، اوس اور خزرج انصار آپس میں لڑتے تھے، وہ نوجوان آیا کہنے لگا او تم آپس میں اکٹھے بیٹھے ہو، فلاں فلاں کے باپ نے فلاں کو مارا تھا اور تیرے دادے کو اس نے مارا تو اس کے ساتھ اکٹھا بیٹھا ہوا ہے۔ وہ آپس کے اندر پرانی لڑائی تازہ ہو گئی، بات یہاں تک پہنچ آئی، تلواریں نکال لی گئیں، ہیرا کا مقام منتخب ہو گیا، وہاں پہ جا کے جنگ بعاث نئے سرے سے لڑیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ یہ جاہلیت والی باتیں ہیں، وہ لڑائی جاہلیت میں تھی، اب تم مسلمان ہو چکے ہوئے ہو، اور مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہوتا ہے۔ تو عملی طور پر سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی آپس کی لڑائی نہیں ہوئی، لیکن یہ بات تو تھی نا اگر آپس میں لڑائی ہو جائے تو کیا کرنا ہے، عملی طور پر کیا کرنا ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی سیرت میں ہمیں یہ بات سمجھا دی ہے۔ اگر آپس کی لڑائی ہو جائے تو کیا کرنا ہے، دو محلے والے، دو جماعتیں، دو گھرانے، دو گھر، دو ہمسائے، دو دکاندار آپس میں لڑ پڑیں تو کیا کرنا ہے۔ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ جب فتنہ بھڑک اٹھے نا، جب سازشیں ہو جائیں تو کیا کرنا ہے۔ یہ آپ کے فرمان تھے جو صحابہ کرام نے عملی طور پر کر کے دکھایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا القاعد فیہا خیر من القائم، فتنوں کے دور میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے زیادہ بہتر ہے، اور کھڑے ہونے والا خیر من الماشی، چلنے والے سے بہتر ہے، اور چلنے والا خیر من السائی، دوڑنے والے سے بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ اگر فتنہ آ جائے، سازشیں ہونی شروع ہو جائیں، تم نے کیا کرنا ہے، وَمَن تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفُهُ،
جو فتنوں میں جھانکے گا فتنوں کے اندر واقع ہو جائے گا۔ اور میں جا کر دیکھوں 2 محلے والے لڑ پڑے ہیں، وہ جو دیکھنے والے تماشائی ہوتے ہیں نا، ان کی وجہ سے لڑائی اور بڑی ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں 2 لوگ لڑنے کی دیر ہے، تماشائی سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور تماشائی ان کو اور زیادہ لڑواتے ہیں۔ ہاں تیرے بارے میں اس نے یہ کہا تھا، اس نے تیرے بارے میں یہ کہا تھا، لڑائی بڑک اٹھی۔ فرمایا تماشا دیکھنے جاؤ گے اس فتنے کا شکار ہو جاؤ گے۔ فرمایا فمن وجد فیہا ملجأ، جو ان فتنوں سے پناہ مانگے گا اللہ اس کو پناہ دے دے گا۔ فرمایا میرے صحابہ یہ بات یاد رکھنا، فتنوں کا دور ہوگا، تم نے اپنی تلواریں لکڑی کی بنا لینی ہے، لوہے کی تلواریں چھوڑ دینی ہے، لکڑی کی تلواریں بنانی ہے، اور اس لکڑی کی تلوار کو پتھر پہ مار کے کند کر لینا، اور جہاں تک ممکن ہو اپنے آپ کو گھر میں قید کر لینا، گھر میں بٹھا لینا، باہر نہ نکلنا۔ یہ فتنوں کے دور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان تھے، اور صحابہ اکرام نے عملی طور پر ایسا کر کے دکھلایا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ شہر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بلوائی آئے شہید کرنے کے لیے، جو صحابہ اکرام تھے کہا ہم آپ کو شہید نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہرے دار مقرر کیا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، وہ قربان جاؤں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پہرے دار نواسہ رسول ہیں، ہم ان کو آپس میں لڑوا رہے ہیں، وہ آپس میں محبتیں کرتے ہیں، ہم لڑوا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹوں کو بھیجا، جاؤ جا کر پہرے داری کرنی ہے، بلوائیوں کو حضرت عثمان کے گھر نہیں جانے دینا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں شہزادوں کو واپس بھیج دیا اور یہ جملہ بولا کہ اگر بلوائی یہ سمجھتے ہیں میری ایک جان سے، ایک جان جانے سے نبی کے شہر میں امن ہو سکتا ہے تو میں عثمان 2 جانیں نہیں جانے دوں گا۔ دنیا کی تاریخ میں ایک واحد منظر، آدھی دنیا کا خلیفہ جو اکیلا شہید ہو گیا، کوئی باڈی گارڈ بھی ساتھ نہیں مرا، دنیا کی تاریخ میں ایسا منظر نہیں آیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے تاکہ مسلم امہ میں تفرقہ نہ پڑے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت دی، اپنی جان قربان کی تاکہ مسلم امہ میں اور تفرقے نہ بڑھے۔ وہ دین کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر گئے، اور آج ہم ان کے نام پہ دین کو قربان کر رہے ہیں، دین سے دور ہو رہے ہیں، ہم ان کو آپس کے اندر لڑوا رہے ہیں، ہم ان کی لڑائیاں کروا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ۔ اب کس کی بات مانے؟ آج کے تاریخ دانوں کی بات مانے؟ آج کے نام نہاد جو یوٹیوبر اور سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو پروفیسر کہنے والے، جو ہر وقت صحابہ اکرام کو آپس میں لڑواتے رہتے ہیں، ان کی بات مانے یا رب کے قرآن کی بات مانے؟ اللہ کہتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، میں اللہ نے محبت ڈال دی، اور جن کے دلوں میں اللہ محبت ڈالنے والا ہو کوئی نکال سکتا ہے؟ اللہ نے محبت ڈالی ہے، ہم کہتے نہیں وہ آپس میں لڑتے تھے۔ آج بڑے اس مہینے میں بڑے بڑے سکالر اپنے آپ کو سمجھنے والے اس انداز میں واقعہ کربلا سناتے ہیں، عام سادہ آدمی بیچارہ سمجھتا ہے بڑا یہ تو صحابہ کرام نے تو بہت ظلم کیا۔ جنہوں نے یزید کی بیعت کی تھی ان صحابہ کرام کو لوگ برا بلا کہتے ہیں، ان کے بارے میں لوگوں کے عقائد غلط ہو گئے۔ رب کا قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، یہاں تک بات نہیں ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل، اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم نے تورات میں یہ بات لکھ دی ہے، ہم نے انجیل میں یہ بات لکھ دی ہے، ہم نے قرآن میں یہ بات لکھ دی ہے۔ صحابہ آپس میں محبت کرنے والے تھے، آسمانی تینوں کتابوں میں یہ بات لکھی ہے نبی کے صحابہ آپس میں پیار محبت کرنے والے، لیکن آج کا تاریخ دان کہتا ہے نہیں وہ آپس میں لڑنے والے تھے، ان کے درمیان لڑائیاں چلتی تھیں۔ نا محترم بھائیوں، ان کے درمیان لڑائیاں کوئی نہیں تھی،
لڑائی کروانے والے سازشی ٹولے تھے، سازشیں انہوں نے کی، لیکن اس کے باوجود وہ آپس میں محبت اور پیار کرنے والے تھے۔ اس لیے محترم بھائیوں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس بات پہ ہمارے اندر اختلاف نہیں ہے۔ آج یہ سارا کچھ لوگ کرتے ہیں نا اہل بیت کی محبت کے نام پہ۔ میں کہتا ہوں ہم میں سے کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے مجھے اہل بیت سے محبت نہیں ہے، بلکہ ہمارا تو عقیدہ ہے جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتا اس کا تو ایمان ہی کوئی نہیں۔ جو اہل بیت سے نفرت کرتا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے۔ اصل سوال کیا ہے؟ اصل سوال یہ ہے کہ اہل بیت ہے کون؟ کیا وہ اہل بیت جس کو آج کا تاریخ دان اہل بیت کہتا ہے، یا وہ اہل بیت ہیں جس کو رب کا قرآن اہل بیت کہتا ہے؟ بات تو اہل بیت کے نام پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ بھئی اہل بیت ہے کون؟ کیا دین ہماری مرضی کا ہے؟ ہم اپنی مرضی کے 2-4 اہل بیت نکال لیں اور ان کے نام پہ سارا کچھ کریں، باقی سارے اہل بیت چھوڑ دیں؟ اللہ نے قرآن میں کن کو اہل بیت کہا ہے؟ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویو، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ 22واں پارہ شروع سے کھول کر پڑھیں۔ اے نبی کی بیویو، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، تمہارا مقام بہت زیادہ ہے۔ وقرن فی بیوتکن، تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے گھروں کے اندر رہنا ہے۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، جاہلیت کی طرح اپنی زیب و زینت ظاہر نہیں کرنی، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ آگے چل کے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارا کام اس لیے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ نبی کی بیویوں کو پاک کرنا چاہتا ہے گناہوں سے، گندگی سے۔ اللہ ہر قسم کے عیب سے نبی کی بیویوں کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبی کی بیویوں کو اہل بیت کہا ہے۔ ہم نے کہتے نہیں وہ نہیں ہے، جس کو قرآن اہل بیت کہے وہ نہیں ہے، جس کو تاریخ دان اہل بیت کہے وہ اہل بیت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی ہوئی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، آپ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ولیمہ کیا، بہت سارے لوگ ولیمہ کھانے آئے، کچھ لوگ چلے گئے، کچھ لوگ بیٹھے رہے، بڑی بڑی باتیں کرتے رہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتظار میں بیٹھے تھے یہ لوگ جائیں اپنے اپنے گھروں میں، لیکن وہ جا نہیں رہے تھے۔ یہ بھی ایک اخلاقی برائی ہے کہ اگر کوئی آپ کی دعوت کرتا ہے، آپ کا کام ہے دعوت کھائیں اور اپنے گھر میں جائیں، گھر والوں نے اپنے ضروری کام کرنے ہوتے ہیں۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتظار میں بیٹھے تھے، آپ وہاں سے اٹھے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کر کہا السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ۔ آپ نے اہل بیت کس کو کہا؟ اپنی بیوی کو کہا۔ آپ نے اہل بیت اپنی بیوی کو کہا۔ آپ کی بیویاں اہل بیت میں شامل، آپ کی بیٹیاں اہل بیت میں شامل، اور مردوں میں بنو ہاشم کا سارا خاندان، بنو ہاشم کے جتنے افراد مسلمان ہوئے سارے کے سارے اہل بیت میں شامل ہیں، جن میں آل علی بھی شامل ہے، آل عقیل بھی شامل ہے، آل جعفر بھی شامل ہے، آپ کا چچا عباس بھی شامل ہے، عبداللہ بن عباس بھی شامل ہے، فضل بن عباس بھی شامل ہے۔ ان کی ساری لڑی وہ اہل بیت ہے۔ ان کو اہل بیت میں نہیں کہہ رہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث نے ان کو اہل بیت کہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے بخاری کے اندر، ایک تو درود ابراہیمی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ہم درود پڑھتے ہیں۔ ایک بخاری کے اندر درود موجود ہے اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ، آل محمد پر بھی درود، آپ کی ازواج پر بھی درود، اور ان کی اولاد پر بھی درود۔ بنو ہاشم کی ساری آل اولاد ساری کی ساری اہل بیت ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، بوڑھے ہو گئے، 3 تابعی پاس آئے، آ کر کہتے ہیں کہ آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں ذرا ہمیں یہ بتلائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کون ہے؟ کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت آپ کی بیویاں ہیں،
اور پھر وہ سارے نام لیے، آل علی، آل عقیل، آل جعفر، بنو عباس. فرمایا یہ سارے خاندان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت ہیں. ہم نے 5 رکھے ہوئے ہیں، اور 5 میں سے بھی صرف ایک جن کی شان ہم یہاں پہ کھڑے ہو کر بیان کرتے ہیں، باقی کو بیان ہی کو نہیں کرتے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی، بڑی دردناک شہادت تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن حضرت حسن کیا وہ نواسا نہیں ہے؟ کیا ان کو زہر دے کر نہیں مارا گیا؟ محترم بھائیوں، زہر دینے سے کیا موت آسانی سے ہوتی ہے؟ اس کو بیان نہیں کرتے. کیوں نہیں بیان کرتے؟ وہ سواد نہیں آتا، وہ مجمع نہیں جمتا، وہ جو مال ملنا تھا وہ نہیں ملتا، وہ جو لوگوں نے رونا تھا لوگ روتے نہیں ہیں، ہماری کمائی نہیں ہوتی. تو 5 میں سے بھی صرف ایک کو بیان کیا جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، ان کو بھی بیان کوئی نہیں کیا جاتا. تو محترم بھائیوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اس پرفتن دور میں اپنے آپ کو فتنوں سے بچائیں. صحابہ اکرام کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ ہماری عقیدت ہے، ہمارا احترام ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، تمام اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے جو بندہ کسی بھی اہل بیت سے نفرت کرتا ہے اس کا ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.